اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ مسلمان غیرت نہیں رہی، جب تک غیرت نہیں ہوگی ایمان نہیں بچے گا۔ ہماری غیرت چھین لی اس نے۔ لڑکا برباد ہوتا ہے مجھ سے پوچھو، لڑکے کو بے حیا کمینہ وحشی درندہ خدا رسول کا دشمن بنانا ہے، ارے سکول میں بھیج دے ایمان سے۔ تو ہماری لڑکیاں سکول میں جا رہی ہیں، تم کیا کہتے ہو ہم زندہ ہیں؟ لڑکی سکول میں، ارے روٹی کھا لے روکھی، کچا کمرہ بنا لے، کپڑے تاکی لگا کر مسلمان پہن لے، تمہیں پیغام دے رہا ہوں، بیٹی اور دھی کو گھر میں بٹھا لے۔ سبحان اللہ۔ محمد بھائی فرماتے ہیں بے غیرتی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا، بے غیرتی دے مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا۔ تہذیب تعلیم سے فکر بنتا ہے، فکر سے قانون بنتا ہے، سمجھ لینا۔ تعلیم سے کیا بنتا ہے؟ فکر سے کیا بنتا ہے؟ قانون۔ قانون سے کیا پھیلتی ہے؟ تہذیب۔ وہ یہ نہیں کہتا ہماری تہذیب بدلو، وہ کہتا ہے پڑھو، اسے پتہ ہے جو پڑھے گا یہ ساری چیزیں ہی آ جائیں گی۔ قول فعل افعال معاملات میں مسلمان ہماری غیرت نہیں رہی۔ ارے اسلام زہد کی بادشاہی دیتا ہے، کافر ریت کی بادشاہی دیتا ہے۔ ریت کی بادشاہی ظلم سے چلتی ہے اور زہد کی بادشاہی رحم اور انصاف سے چلتی ہے۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ بتاتا کہ زہد کی بادشاہی کیا ہے اور ریت کی بادشاہی کیا ہوتی۔ مسلمان وہ کہتے ہیں وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ذلیل و خوار، تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستار۔ صرف دو باتیں کر کے ختم کرتا ہوں۔ ارے گڈر کو چابک اور تازی کو اشارہ، عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے، گڈر کو چابک ہی مارتے رہو کچھ نہیں۔ دو چار الفاظ غیرت کے جو بٹھا دے گا عقل مند اسے یہی کافی ہے۔ اس نے اقوام متحدہ میں چارٹ پاس کیا کہ اسلامی فرق کو ختم کر دو، بول چال افعال معاملات اسلام ہمارا امتیازی مذہب ہے۔ خان صاحب ایمان سے کہو سر کا معنی کیا کرتا ہوں؟ کوئی بیٹھا ہو سکول والا مجھے کہہ دے کہ یہ غلط ہے، سر کا معنی کرتا ہوں دلہ، جو بے غیرت جسے نہ دین کی غیرت ہو نہ بیٹی کی غیرت ہو، ایمان سے سر اسے کہتے ہیں۔ پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں، ارے آپ کی اور ہماری عزت ایک ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں نا یوں نہ سمجھے ہماری بیٹیوں کو کر رہا ہوں، میں اپنی بیٹیاں سمجھ کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم مسلمان کی بیٹی ہماری بیٹی، مسلمان کی بہن ہماری بہن، مسلمان کی ماں ہماری ماں۔ میں یہی سمجھتا ہوں، یہ نہ کہنا ہمارے بیٹیوں کو کہہ گیا۔ ارے خدا کی قسم جس طرح مجھے اپنی بیٹی کی غیرت ہوتی ہے اسی طرح ہر کلمے گو کی بیٹی کو میں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں اپنی بیٹیاں سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ تمہاری ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھیں، مائیں خواتین لکھی جاتی تھی، خاتون جنت سے تعلق تھا۔ اب اس نے ہماری عورت کو لیڈیز بنا دیا اور لیڈی ڈائنا سے تعلق کر دیا۔ ارے دنیا کی یہود اور کنجری عورت ہے، لیڈی اسے کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ڈائنا جس کا 1 لاکھ، لیڈی، کنجری لیڈی، مجوسن لیڈی، یہودن لیڈی، نصارہ لیڈی، سکھڑی لیڈی، سب لیڈیز میں آ گئے۔ ہم نے سوچا ماں خاتون تھی، خاتون جنت سے تعلق تھا، بیٹی لیڈیز بن گئی، لیڈی ڈائنا سے تعلق ہے۔ جب وہ لیڈی ہے وہ بندے کا بیٹا کیا جنے گی؟ ارے وہ بھی ٹیڈی گنے گی۔ ابو ڈیڈی، ماں لیڈی، اولاد ٹیڈی۔ ڈیڈی کون سا ہوتا ہے؟ یہ سکول والا ڈیڈی ہے۔ مجھے کہنے لگا میں کھڑا تھا یونیورسٹی میں، ایک باہو چابی لے کر کار کھڑی ہے، چابی لے کر کھڑا ہے، لڑکی لڑکا بیٹھے ہیں کنٹین پر، میز کے نیچے وہ آپس میں پیر ٹکرا رہے ہیں، وہ کھڑا ہے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون کھڑا ہے؟ وہ بندہ دانا تھا، اس نے کہا یہ ڈیڈی ہے۔ میں نے کہا کہ جب تک یہ لڑکی نہیں اٹھے گی یہ اس کا باپ ہے، یہ کہہ نہیں سکتا، یہ ڈیڈی ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔
स्कूल भेजने वाला कौन है? डेडी, ईमान से। अब मां लेडी जो पीसीओ में बैठी है, डेवो पर चाय दे रही है? और अब तो पेट्रोल पंपों में लग रही है, मोटर मुतरवे में थानदार के साथ कंधा उठाकर बैठी है, लादत ऐसी रोजी को। ये है लेडी। और टेडी जो रेस कर रहे हैं वो टेडी है? टेडी हमारे लड़के भी टेडी हैं। ये छोटा लिबास आ गया, वैन काना कमीसो कुद्दमन दुबरन, कमीज का जिक्र है, दोनों दुबर छुप गए। अलमारी, उन्होंने कहा कि बैंड पतलून कमीज डालो बीच में या छोटे चोले पाओ, कमीज छोटे पाओ। शोकेस, ये अलमारी है, वो शोकेस है। शोकेस सौदा ढांप देता है, सौदा बाहर से डरता है। लानत ऐसे लड़कों पर, अरे लानत हमारी ऐसी औलाद पर जो यही लिबास को अच्छा समझते हैं, सूर खाने वाले को लिबास को, नंगे लिबास को। हया और ईमान गैरत इकट्ठे रहता है। तो यही है अफसोस कि अब्बू डेडी बन गया, मां लेडी बन गई, औलाद टेडी बन गई। अरे जब भाई टेडी है तो बहन भी टेडी है। उसने भी सिलवार कस के रखी है कि उसकी टांग बाहर से नजर आए। और ये नहीं सोचा हमने कि हमारी लड़कियां जो हैं मुर्गियां हैं और लड़के मुर्गे हैं। 20-25 साल के आगे ना लड़की जा सकती है ना लड़का। दावे से कहता हूं, पेशीन गोई है कि उम्र 25-30 बेहयाएं हो जाएंगी, उम्र कम हो जाएगी, लोग फोटो खींचेंगे और फोटो की शामत यही है कि उम्र कम हो जाएंगी, बेहयाई आम हो जाएगी। ईमान से ना कोई लड़का मर्दों में शुमार है, ना हमारी लड़कियां औरतों में शुमार हैं। वो खुले लिबास गए, बेहयाई का लिबास आ गया, टांग को चिपटा हुआ है। अरे जब मैं टेडी हूं, बहन को क्या रोकूंगा? वो भी टेडी बनेगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक लड़का मुझे कह रहा है कि मैं जिना कार्ड कहता हूं, मैं ये जो ईद कार्ड है, वो कहता है मैं किसी अपने नाजायज ताल्लुक वाली लड़की को मैं वो दे आया कार्ड, ईद कार्ड। मैं घर आया, मेरी बहन ने भी ईद कार्ड पढ़ रही है। मैंने कहा बहन किसका है? उसने कहा मेरी सहेली का है। मैंने कहा दिखा। उस ऐसे निपट गई। उस सहेली का होती तो दिखाती। मैं समझ गया कि ये कार्ड मुझे क्यों नहीं दिखाती। मैं उससे लड़ने लग गया। उसने अम्मी को बुलाया, अम्मी ने आने मुझको मारा। मैंने जितना जोर लगाया उसने नहीं देखा। मैंने समझ गया बेहया, अगर तूने किसी की बहन को दिया है तो तेरी बहन को भी कुछ दे गया है। मुसलमान जब तक हम दूसरे की इज्जत को महफूज नहीं रखेंगे, हमारी भी नहीं बच सकती। इस गल बुजुर्गान दीन फरमाता है, गैरतमंद वही है जो दूसरे की इज्जत पर बुरी निगाह नहीं डालता। वो गैरतमंद है। जो डालता है वो कभी गैरतमंद रह नहीं सकता और ना उसकी अपनी इज्जत बच सकती है। हमारा एक दोस्त है, देखो यहूदी का ढसा हुआ मर जाता है। ईमान से बड़ा जबरदस्त जवान था, दरवेश है। पहले हमारा मुखालिफ था, 14 पढ़ा हुआ था, बड़ा जिम्मेदार था। बातें सुनते सुनते वो हमारे करीब आ गया तो उसकी खाला ने उसे बेटी देना छोड़ दिया। 1 लाख 2 लाख का उसने प्लाट दे रखा था, जेवरात भी दे रखे थे। उसने कहा तू तो अब मेरी बेटी को ना टीवी देखने देगा ना बहर पर्दा कराएगा, मैं तुझे नहीं देती। वो मेरे पास है। मैंने कहा अल्लाह तुझे कोई अच्छा काम। तो दूसरी खाला ने उसको बेटी दे दी हैदराबाद से। लेकिन उन्होंने भी कुछ, वो भी यहूदियों के ढसे हुए थे। उन्होंने कहा ऐसा कर, समाट का। ये समाट निकल रहा है। अंग्रेज हट्टे कट्टे हैं, हमारा समाट निकल रहा है, यानी दुबले हो। तो ये क्या करते हैं, ऐसे दवा बने हुए हैं कि वो जिगर पर असर कर देते हैं। अगर जिगर खून बनाना छोड़ जाता है तो बंदा फिर दुबला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। उसने ऐसे दवा किया, मर्दियत पर असर पड़ गया। अब वो भी रो रहे हैं, वो भी निकाह पड़ गया है, मर्दियत। अब 14,000 किसी हकीम ने दिया, अब ताकत के दवा ले रहा है। ये है हमारे, देखो सोचो मुसलमानों, समाट
شہروں میں جاؤ نا، عورتیں کمیٹی گرانڈ میں ناچ رہی ہیں، کیا کر رہے ہو جی؟ ڈیٹنگ سماعت کر رہی ہوں۔ ٹی وی پر آتی ہے نا لڑکی، تو کھاتی ہے؟ نہیں جی ڈیٹنگ کر رہی ہوں۔ لعنت تو جی ڈیٹنگ پر۔ ایک اخبار میں آیا ایک لڑکی نے ڈیٹنگ کیا، کمزور تھی تو شادی ہو گئی، بچہ پیٹ میں آئی تو بچہ گرنے لگ گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے کہا تو میں یہ تو بہت کمزور ہے، اسے طاقت کے ٹیکے لگاؤ، کوئی طاقت کی چیز کھلاؤ ورنہ بچہ گر جائے گا۔ ارے کمزور کیا بچہ گرے گی، وہ تو گر ہی جائے گا۔ پہلے ڈیٹنگ کرتی رہی، یہ ٹی وی میں دکھاتے ہیں، آپ شاید آپ کے گھر بھی ہو، وہ لڑکی آتی ہے، ہاں جی کیا کھاتے ہو؟ نہیں جی میں ڈیٹنگ کر رہی ہوں۔ ارے مسلمان کہاں ہمارا عقل گیا؟ ہماری عقل تو ماری گئی۔ ہم وہ شیر ہیں انگریز، ہمارے لڑکے ویسے کمزور ہیں، یہ جی دبلے پتلے ہو، یہ وہاں کر دیا ہے، عام ہے، آپ شاید یہاں نہیں ہو، میں یہ نہیں کہتا آپ میں ہو، شہروں میں یہ عام ہے، ڈیٹنگ اور سماٹ یہ عام ہو رہا ہے۔ دوسرا 24 اگست دن اخبار ایسے خبر نہیں لکھتا، اخبار جب اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو دماغ کھولنے کے عالمی ادارہ محکمہ صحت جو اقوام متحدہ میں نمائندہ پاکستان کی طرف سے رہتا ہے، ہر ملک کا ہوتا ہے، تنخواہ اقوام متفرقہ سے لیتا ہے، وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس شبد ہم نے درویشوں کو دیے تھے، وہ اخبار کا فوٹو سٹیٹ رکھا ہے، اس نے لکھا، وفاقی حکومت کو اس نمائندے نے لکھا کہ حکومت یہ پولیو کے قطرے مت پلاؤ، یہ امریکہ اور برطانیہ پولیو کے آڑ میں مسلمانوں کو زہریلے اور کیمیکل قطرے پلا رہے ہیں کہ مسلمان نہ مرد ہو جائیں یا ہزارہ بیماری کے شکار ہو جائیں۔ ایمان سے میرے پاس فوٹو سٹیٹ رکھا ہے، اور حکومت نے اسے چیلنج دیا، اس نے خط دکھا دیا، اور مسلمانوں اخبار سے خبر نہیں دیتا جب تک ثبوت نہ ہو، اگر غلط ہو تو دوسرے دن تردید آ جاتی ہے، شہریوں اگر تردید نہ ہو تو وہ خبر سچی ہوتی ہے۔ اس نے اس نمائندے کا خط دکھا دیا، اقوام متحدہ میں نمائندہ جو رہتا ہے، جو امریکہ برطانیہ میں رہتا ہے، ان سے تنخواہ لیتا ہے، اس نے بڑا ڈاکٹر، اس نے اپنی وفاقی حکومت کو خط لکھا، اخبار نے پورا خط لکھا۔ مسلمان بڑوں کو 20-20 ہزار پاؤنڈ کا بم مارتا ہے، تیرے بچوں کو قطرے پلاتا ہے، پھر بھی تو مومن ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیری بربادی پہ ان کی خوشی ہے اور تو ان سے قطرے پی رہا ہے۔ ارے ہے کیا ہم میں؟ مجھے بتاؤ مسلمانیت رسول والی رسالت کے اثرات کیا ہیں؟ ہم اتنا اولو لازم رسول کے امتی ہو کر ہم اتنا کیوں گر گئے؟ ارے کیوں مر گئے؟ ان ملا کو میں کہتا ہوں جو ہمارے خلاف بولتے ہیں، ارے ہم عوام کو یہودی منصوبوں سے آگاہ کر رہے ہیں، قرآن اور سنت کے اصول سے۔ تم ہماری آڑ میں نہ بنو، ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں، ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں، ہم ہیں تو یہودیوں کے خلاف ہیں۔ اور تمہیں کیا درد ہوتا ہے؟ دیوبندیوں کے خلاف بولتے ہو، یہودیوں کے خلاف نہیں بولتے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چند الفاظ میرے قبول فرمائے، آپ کو اور ہم کو اللہ تبارک و تعالی دین دنیا ایمان رزق دے، یہودیوں کو منصوبے سے آگاہ کرے، اور مسلمان ایک پیشین گوئی بھی دے دوں، یہ بھی تو کان کھول کر سننا، پیسے نہ برباد کر، جو تیرے بچے پڑھ رہے ہیں یہ اب نہیں لگ سکتے، نہ یہ جا سکتے ہیں۔ ارے اپنی فکر کر، جب خدا کا قانون بتا رہا ہوں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، کہ جب باطل انتہا کو وہ عذاب آ جاتا ہے یا ہدایت آ جاتی ہے۔ ان قریب عذاب 3 لاکھ چلا گیا، ان قریب عذاب آنے والا ہے، تیرے بچے بچیاں نہیں لگ سکتے، انہیں جہنمی مت بنا۔ ارے قرآن سنت پر عمل